الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ آج ایک آستانے کے اوپر حاضر ہیں اور حقیقت میں جو اللہ کے ولی کا آستانہ ہو وہاں حاضری دینا بھی چاہیے. مثنوی قبر نہیں لیکن حقیقتاً جہاں اللہ کا ولی ہو وہاں حاضری دینا چاہیے. اس لیے کہ اللہ والوں کو اللہ پاک اپنے دوستوں کو اپنے کرم سے وہ پاور عطا فرما دیتا ہے کہ جس کے اوپر وہ اپنی نگاہ ڈال دیتے ہیں تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. دنیا اور آخرت سب اس کا سنبھل جاتا ہے. آپ ایسے سمجھیں اصحاب کہف ایک جماعت ہے اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے ولیوں کی. وہ اصحاب کہف جو ہے کہ اس زمانے میں ایک دقیانوش بادشاہ تھا، بہت بڑا ظالم و جابر تھا. تو اس کے ظلم کی وجہ سے اصحاب کہف کی یہ جماعت جو تھی، یہ اللہ کے ولیوں کی جماعت جو تھی اصحاب کہف کی، یہ دقیانوش بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے شہر چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا ان کو، اور بھاگ کر کے ایک پہاڑ کی کوہ میں پناہ لیا. جب اللہ کے ان نیک بندوں کی جماعت چلی تو ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی جانے لگا. ایک کتا بھی چل دیا. تو ان ولیوں کی جماعت نے کہا کہ ایک کتا تیرا کام ہے بھوکنا، اور تو بھوکے گا ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے تو ہمارا ساتھ چھوڑ. تو کتے نے جواب دیا کہ اے اللہ کے ولی، وہ دنیا کے اور کوئی کتے ہوں گے جو اللہ کے ولیوں کو بھوکیں گے، ہم وہ بھونکنے والے کتا نہیں ہیں، ہم وفادار کتا ہیں. تو وہ کتا اللہ کے ولیوں سے محبت کیا اور جہاں کے اوپر وہ قیام کرتے تھے ولی کے اوپر وہ بیٹھا رہتا تھا. اب بتاؤ، کتا اللہ کے ولیوں سے محبت کیا تو اللہ پاک نے اس کتے کا ذکر قرآن عظیم کے اندر فرمایا ہے کہ وہ کتا جنتی ہے، جنت میں جائے گا. اب بتاؤ، اگر ایک کتا اللہ کے ولی سے محبت کرے تو وہ جنت میں جائے گا، تو ہم اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات ہیں. اللہ کے سچے ولی سے اگر سچی محبت کریں گے تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں کے بدولت ان کے طوفان میں اللہ پاک ہماری ضرور مغفرت کرے. لیکن جو طریقہ شریعت مطہرہ نے بتایا اس طریقے سے محبت کرو. اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا بہت اچھی بات ہے، اور کیوں نہ ہو. انہوں نے اپنی زندگی کو فنا فی اللہ اور فنا فی رسول کر دیا. اللہ کا ولی ولایت کوئی منڈی میں نہیں ملتی ہے جا کے 10 روپے کی خرید کے لے آؤ. ولایت جو ہے کسی منڈی میں نہیں بکتی ہے، بلکہ ولایت کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اپنی زندگی کی ہر سانس کو فنا فی اللہ اور فنا فی رسول کر دینا پڑتا ہے، جبھی ولایت نصیب ہوتی ہے. اور اس انسان کو جس کے اوپر خدا کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے. اور جب اللہ کا کرم ہو جائے تو اللہ پاک کا ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست کے. اللہ کا دوست جس کے اوپر نظر ڈال دے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت کا بھی سامان بن جاتا ہے. حضرات،
ہم اور آپ سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، تو ساتھ لے کے نہیں جانا ہے، تو سب کو چاہیے کہ اچھے کام کریں، اچھے کام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھیں، بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، عورتیں اپنے شوہروں کے وفادار بن کر کے رہیں، اور جس طریقے سے شریعت مطہرہ نے بتایا ہے اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں۔ آج یہ ہماری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے متعلق اللہ پاک ان کو حکم دے رہا ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن پاک کے اندر ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اس کا معنی یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ٹھہری رہو اپنے گھروں کے اندر۔ خدا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے اوپر دیکھو الزام مت لگانا کہ مولانا ایسا بتا کے چلا گیا، بلکہ اللہ پاک خود قرآن کے اندر فرما رہا ہے، اور قرآن کا ایک ایک نقطہ برحق ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ ایمان سے چلا جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم ٹھہری رہو اپنے گھروں کے اندر۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے تم بازار کی زینت بنو، یہ نہیں فرما رہا ہے تم میلہ دیکھنے کے لیے جاؤ، یہ تم کو اجازت نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے تو یہ حکم آیا ہے کہ تم ٹھہری رہو اپنے گھروں کے اندر، اور اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے اپنے رب کو راضی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرو، اور اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اور وہیں سے انشاءاللہ تم جو دعا مانگو گی وہ دعا اللہ پاک تمہاری قبول کرے گا انشاءاللہ۔ ولی کے دربار میں یا کہیں جانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ صحابہ کے جرمٹ میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جتنے ہیں وہ سب جہاد میں چلے جاتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں، شہادت حاصل کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، اللہ کے رسول ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے بوڑھی تو اپنے گھر جا، اور اپنے گھر کے اندر رہ کر کے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر، نماز کی پابندی کر، اپنے شوہر کی خدمت کر، تجھ کو جنت ملے گی، تو جنت میں جائے گی۔ ہر بیٹھ کر کے تو جو اللہ سے التجا جائز کرے گی، اللہ وہی کے اوپر پورا فرمائے گا، وہی اللہ پورا فرمائے گا۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے جو ضروری کام ہے وہ نہیں کرتی، جو ضروری کام ہے ہماری ماں اور بہنیں آج اس سے بہت دور ہیں، جتنا کام یہ کرتی ہیں سب سے اہم کام نماز ہے، سب سے اہم کام نماز ہے۔ ان کے لیے سب انہی کے لیے نہیں، ہر ایمان والے کے لیے سمجھ لیجیے، جب سے بچہ بالغ ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، سب سے اہم کام نماز ہے۔ اس سے تو بالکل دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اور باباؤں کے ہاں میلاؤں میں بڑی اہتمام کے ساتھ پہنچتی ہیں۔ او میرے پیارے دینی بھائیوں، کل خدا کے سامنے سب کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے سب کو جواب دینا پڑے گا۔ یہاں کے اوپر تو تم جو بھی کہہ لو کر لو، کوئی کسی کا کہنے والا نہیں، سننے والا نہیں، لیکن خدا کے روبرو جب تم کو حاضر کیا جائے گا، تم کون سا جواب اپنے رب کے سامنے دو گے؟ کون سا تم جواب اپنے اللہ کو دو گے؟ اور اللہ کے سامنے ہر ساعت کا ایک ایک سیکنڈ کا خدا کے سامنے جواب دینا